وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا بشکیک واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی، کمیٹی 2 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروائے گی، ذمہ داروں کرغز ہوں یا ہمارے اپنے جواب طلب کریں گے۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بشکیک واقعے میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا، طلبہ میں غیر متوقع تصادم ہوا، صرف پاکستانی طلبہ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، اب تک 3233 طلبہ کو واپس لایا جا چکا۔ کرغزستان سے واپس آنے والے طلبہ کی تعلیم سے متعلق امور زیر غور ہیں، وہاں 1100 افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں جنہیں ریگولرائز کرنے کی درخواست کی ہے، انہیں جلد ویزے مل جائیں گے۔ سورج کی تپش تیز، درجہ حرارت اوپر بہت اوپر، سندھ اور پنجاب میں شدید گرمی، رحیم یار خان اور جیکب آباد میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ، بہاولپور میں 45، فیصل آباد میں 44، ملتان اور لاہور میں پارہ 43 ڈگری تک جا پہنچا، سکھر، لاڑکانہ، قمبر، عمر کوٹ میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں درجہ حرارت 34 ڈگری ہو گیا، اسلام آباد میں 38 اور پشاور میں پالا 39 ڈگری تک جا پہنچا۔ خبردار ہوشیار، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودھا، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر سمیت پنجاب اور سندھ کے بیشتر شہروں میں آج سے ہیٹ ویو کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کر دیا، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، کل سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی، درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری بڑھنے کا امکان، شدید گرمی کی لہر 27 مئی تک جاری رہے گی، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ۔ شدید گرمی میں بجلی کا شارٹ فال بڑھنے لگا، ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5845 میگا واٹ تک پہنچ گیا، بجلی کی طلب 24500 میگا واٹ اور پیداوار 18655 میگا واٹ ہے۔ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 8 اور شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک پہنچ گیا، لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا موجودہ کابینہ کے تمام اراکین تنخواہ نہیں لے رہے، بجلی اور گیس کے بل وزراء خود جمع کروا رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران مزید کہا حکومتوں کا کام کاروبار چلانا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نجی سرکاری شراکت سے معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال ریلویز کا سالانہ بجٹ 110 ارب روپے تھا، بجٹ میں سے تنخواہوں پر 35 ارب اور پینشن پر 38 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے، ترقیاتی کاموں پر خرچ کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، گزشتہ سال ریلویز کو 63 ارب 25 کروڑ آمدن ہوئی۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، آئی ایس پی آر کے مطابق دراندازی کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوب کے علاقے سمبازا میں 21 اپریل سے اب تک آپریشن جاری، آپریشن کے نتیجے میں اب تک 29 دہشت گرد مارے گئے، 14 مئی کو آپریشن میں میجر بابر خان شہید ہوئے۔ پاکستان عبوری افغان حکومت کو بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے، سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کوٹ لکھپت جیل سے رہا، لاہور میں گھر منتقل ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، کہا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے مطابق پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ ملزم پر جرم ثابت کرے، سرکاری وکیل بتانے سے قاصر رہے کہ ایف آئی آر واقعے کے 2 سال بعد کیوں کاٹی گئی۔ پرویز الہی نے کہا مشکل وقت میں دعائیں کرنے والوں کا مشکور ہوں، گجرات کے عوام سے زیادتیوں کو معاف نہیں کریں گے، تحریک انصاف کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا، معاملے پر سنی اتحاد کونسل اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تاحال اتفاق نہ ہو سکا۔ شیخ وقاص اکرم کے عدم اتفاق پر پہلی مرتبہ چیئرمین ووٹنگ سے بنائے جانے کا امکان، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری۔ ٹیکسوں میں کمی کر کے بجلی کی ٹیرف میں 8 روپے فی یونٹ کمی ہو سکتی ہے، پاور ڈویژن کی آئی ایم ایف کو بریفنگ، کہا 800 ارب ٹیکس بل سے اکٹھا ہوتا ہے، 200 ارب کی کمی ہو تو صارفین کو فی یونٹ 1 سے 2 روپے کا ریلیف مل سکتا ہے۔ آئی ایم ایف مشن کو سولر پینل کی پالیسی کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा बिजली की कीमत 50% हो सकती है। कैपेसिटी पेमेंट को कम से कम करने के लिए काम जारी है। तवानाई महंगी होने की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। तरक्की की शरह में इजाफे के साथ साथ हमें तवानाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 75,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, कीमत 277 रुपए 45 पैसे हो गई। बिश्केक से आज मजीद 2 परवाजें पाकिस्तान पहुंची। पहली परवाज 290 तलबा को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुंची। दूसरी परवाज की मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। जहाज में 170 अफराद सवार थे। इससे पहले किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर 2 परवाजें लाहौर पहुंची। 600 से ज़ायद तलबा को वतन वापस लाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA से इस्तफसार किया कि साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेराफेरी की गई। क्या साइफर का यही मतन था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को न हटाया तो नताइज होंगे। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा बिल्कुल यही मैसेज था। साबिक चेयरमैन खुद तस्लीम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा क्रिमिनल केस में मुल्जिम खुद तस्लीम भी कर ले तो केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के कयाम की मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से रहनुमा IPP ओन चौधरी की मुलाकात। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। DG एक्साइज रैपिड रिस्पांस यूनिट की सरबराही करेंगे। यूनिट मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत की मनशियात फरोशों के खिलाफ कोशिश जारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CD अस्पताल का तफसीली दौरा। इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला ने मेडिकल ब्लॉक में जेरे इलाज मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का पूछा। कानपुर में माहीगीरों के जाल में डॉल्फिन फंस गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने नोटिस ले लिया। वाइल्ड लाइफ और पुलिस से मुजाहमत पर शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा किसी को आबी हयात को तकलीफ देने और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं। खबरदार, शदीद गर्मी में अपना ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। आंखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।